خواہش ناول آج کی ایپیسوڈ بہت ہی رومانٹک ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین اپنے لائکس اور کمنٹس کا ضرور اظہار کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور ہاں جاتے جاتے ناظرین اپنے سبسکرائب ضرور کر لیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے۔ ناظرین تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 4 کی طرف۔ نازلی کی یہ مسکراہٹ کسی کو بہت بری لگتی ہے۔ اب تو یہ وقت ہی بتانا تھا کہ کس کی مسکراہٹ قائم رہتی ہے اور کس کے حصے میں غم آتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اس طرح 6 ماہ کا عرصہ بھی گزر گیا۔ ان 6 ماہ میں کچھ نہیں بدلا سوائے 3 لوگوں کی فیلنگز کے۔ ان 6 ماہ میں ریحان اور نازلی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک دونوں میں کسی نے اظہار کرنے کی کوشش نہیں کی، اور دوسری طرف اذلان شاہ کو بھی پتہ نہیں لگا کب اس کے دل میں بریرہ اپنی جگہ بنائی۔ شاید اذلان کو بریرہ نے اپنی فیلنگز کا اندازہ کچھ عرصہ پہلے ہوئے ایک حادثے میں ہوا۔ 4 ماہ پہلے سٹی ہاسپٹل میں ایک مینٹلی اب نارمل مریض کو ہاسپٹل لایا جاتا ہے اور اس کا مکمل علاج بھی جاری ہوتا ہے، لیکن ان سب کا ہسپتال کا عملہ تھوڑی سی غفلت کا مظاہرہ کر دیتا ہے، جو کسی کے لیے خطرناک تو کسی کے لیے بہت لکی ثابت ہوتا ہے۔ راشد صاحب مریض آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر شیلا کا راشد کا چیک اپ کرتے ہوئے کہتی ہے اور روم میں چلی جاتی ہے۔ رات کے وقت راشد کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے بہت عجیب محسوس ہوتا ہے۔ وہ سب سے نظر بچا کر ہسپتال کے ٹیرس پر پہنچ جاتا ہے اور سب ڈاکٹرز اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے کسی کی نظر بھی راشد پر نہیں پڑتی۔ جب راشد ٹیرس سے چھلانگ لگانے کے ارادے سے آگے بڑھنے لگتا ہے تو اتفاق سے اسے کریم دیکھ لیتا ہے اور شور مچا دیتا ہے۔ شور کی آواز سے سب لوگ باہر آ جاتے ہیں اور راشد کو پیچھے ہٹنے کا کہتے ہیں، لیکن وہ کسی کو نہیں سن رہا ہوتا۔ ریسکیو کی کال کر دی جاتی ہے، لیکن جب تک ریسکیو ٹیم یہاں تک پہنچتی ہے راشد کو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آج اتفاق سے بریرہ اور اذلان کی نائٹ ڈیوٹی تھی اور دونوں ہی ہسپتال میں موجود تھے، اور ہماری بریرہ جو سمجھتے ہیں وہ ہر کام کر سکتی ہیں، اس لیے خود کو ریسکیو سمجھ کر بنا کسی کی نظروں میں آئے راشد کو بچانے کے لیے خود بھی ٹیرس پر پہنچ جاتی ہے۔ راشد صاحب میں ڈاکٹر بریرہ ہوں، آپ پلیز نیچے آ کر مجھے اپنا مسئلہ بتائیں۔ بریرہ ٹیرس پر پہنچ کر راشد سے کہتی ہے، نہیں میں نیچے نہیں آؤں گا، میں یہاں سے کود جاؤں گا، تم جاؤ، مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ راشد چیختے ہوئے کہتا ہے، اوف یہ لڑکی وہاں کیسے پہنچ گئی؟ اگر کچھ ہو گیا تو پاگل ہو گئی ہے۔ اگر اذلان یہ دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور خود کو بھی اوپر کی طرف بھاگتا ہے۔ دیکھیں راشد صاحب آپ اطمینان رکھیں، آپ پاگل نہیں ہیں، پلیز اپنا ہاتھ دیں اور نیچے آ جائیں، آپ کی فیملی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، پلیز میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے آ جائیں۔ بریرہ نرمی سے راشد سے کہتی ہے۔ وہ بریرہ نیچے اتر کر فوراً اذلان اوپر پہنچ کر چیختے ہوئے کہتا ہے، اذلان آپ دیکھ نہیں سکتے کیا سچویشن ہے؟ آپ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں، راشد صاحب کو لے کر ہی نیچے اتروں گی۔ بریرہ اذلان کو گھورتے ہوئے کہتی ہے، یا اللہ مجھے صبر دے۔ اذلان سے کہتا ہے کہ آپ رک کیوں گئے ہیں؟ ہاتھ چھوڑ دیں، ہاتھ دیں مجھے۔ بریرہ توڑ کر آگے جھکتے ہوئے کہتی ہے، بریرہ آرام سے۔ اذلان بے چینی سے کہتا ہے۔ راشد اپنا ہاتھ بریرہ کی طرف بڑھاتا ہے اور بریرہ اسے کھینچ لیتی ہے، اور نیچے سے سب خوشی سے بریرہ کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے ڈاکٹر اذلان، میں نے راشد صاحب کو بچا لیا۔ بریرہ اذلان کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے کہتی ہے، ہاں بریرہ تم بہت اچھا کیا، اچھا اب چلو تم بھی اپنا ہاتھ اور نیچے آ جاؤ، شاباش۔ اذلان بریرہ کو نرمی سے کہتا ہے۔ ابھی بریرہ اذلان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے کہ اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاتی اور ٹیرس سے نیچے گر جاتی ہے۔ بریرہ اذلان بریرہ کو نیچے گرتا دیکھ کر چیختا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا دل بند ہو گیا۔ شاید بریرہ کی قسمت اس کا ہاتھ دیتی ہے اور ریسکیو والے بریرہ کو بچا لیتے ہیں، اور پھر بھی بریرہ چھوٹی موٹی چوٹیں لگتی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب بریرہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر حماد اذلان سے پوچھتے ہیں، جو کہ بریرہ کا چیک اپ کر کے روم سے آ رہا ہوتا ہے۔ ہم اب پہلے سے بہتر ہے، صبح تک ہوش آ جائے گا۔ اذلان سے سنجیدہ سے کہتا ہے، یار اذلان کیا ہوا تمہیں؟ تم اپسیٹ کیوں لگ رہے ہو؟ حماد اذلان سے پوچھتا ہے، کیا یار میں صرف بریرہ کی وجہ سے پریشان ہوں، یہ لڑکی کسی کی بھی نہیں سنتی، صرف اپنی کرتی ہے، آج اگر اسے کچھ ہو جاتا تو بتاؤ مجھے کیا ہوتا؟ حماد اذلان کی بات سن کر اسے مسکرا کر دیکھتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں دیکھ کر مسکرا رہے؟ اذلان جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، یہی دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اذلان کی محبت ہوگی اور ابھی وہ بالکل مختلف مزاج کی لڑکی سے۔ اذلان حماد کی بات سن کر شوق میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، تم کہہ رہے ہو مجھے محبت؟ بریرہ سے ناممکن ہو ہی نہیں سکتا، بس سمجھنے میں دیر ہے میرے دوست۔ حماد کہتا ہے، اذلان کو سوچ گہری میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس دن اذلان کی سوچ بریرہ کو لے بدلتی ہے۔ حال شاہ صاحب سوچ ہی رہی تھی کہ کیوں نہ نازلی کے متعلق اذلان سے بات کر لوں، ایک بار ریحان اپنی رضامندی دے دے تو پھر نازلی کے گھر والوں سے بات کروں۔ نوین سلطان شاہ سے کہتی ہے، ٹھیک آپ بات کر لیں، نازلی میرے دوست کی بیٹی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوگی اسے اپنی بہو بنا کر۔ شاید سلطان شاہ خوش ہے، اور ویسے تو بریرہ بھی اذلان کے لیے بہت پسند ہے، وہ بھی تو آپ کے دوست کی ہی بیٹی ہے۔ اذلان کے ساتھ
ڈاکٹر بھی ہے۔ اور نوین مسکراتے ہوئے کہتی ہے بیگم آپ ہتھیلی پر سرسوں نہ جمائیں، پہلے ایک سے بات کر لیں پھر دوسرے کو بھی دیکھ لیں گے۔ سلطان آرام سے کہتے ہیں ریحان مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ رات کو نوین ریحان کے روم میں جا کر اسے کہتی ہے جی موم آئیں، کیا بات ہے؟ آپ مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا۔ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے بیٹا بات ہی ایسی ہے اس لیے مجھے خود ہی آنا پڑا ہے۔ ایسی بھی کیا بات ہے موم؟ ریحان تجسس سے پوچھتا ہے بیٹا اب میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کروں، مجھے اپنی پوتا پوتی دیکھنے ہیں، بہت ارمان ہو گیا ہے، میں تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، اگر تمہیں مناسب لگے تو میں کل ہی جا کر اس کے گھر والوں سے بات کرتی ہوں۔ نوین کی بات سن کر ریحان کی آنکھوں کے سامنے نازلی کا چہرہ آتا ہے اور ریحان سر جھٹکتے ہوئے نوین سے پوچھتا ہے موم کون ہے وہ لڑکی جس نے میرے لیے پسند کیا ہے؟ تم اسے جانتے ہو؟ مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے اچھا تو پھر کون ہے؟ ریحان پوچھتا ہے پھر بیٹا تمہارے ابو کے دوست کی بیٹی ہے، نازلی کی بات کر رہی ہوں، وہ تمہاری سیکرٹری ہے، اب تم بتاؤ کل اس کے گھر رشتہ لے جاؤں یا پھر تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ نوین آرام سے ریحان سے پوچھتی ہے نازلی کا نام سن کر تو ریحان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور فوراً کہتا ہے نہیں موم مجھے کوئی پسند نہیں ہے، آپ جسے کہیں گی شادی کو تیار ہوں۔ شاباش میرا بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ نوین ریحان کا ماتھا چومتے ہوئے کہتی ہے اور روم میں چل جاتی ہے۔ پیچھے نازلی ریحان کا سوچتے ہوئے نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ ریحان کی مرضی معلوم کرنے سے اگلے ہی روز سلطان شاہ نوین صفدر صاحب کے گھر موجود ہوتے ہیں۔ آئیں بھابی کیسی ہیں آپ؟ صاحبہ نوین سے پوچھتی ہیں۔ اللہ کا کرم ہے بہن، آپ پلیز بھائی صاحب کو بھی بلوا دیں، آج ہم بہت ضروری بات کرنے آئے ہیں یہاں۔ جی جی ابھی بلواتی ہوں۔ نوین کی بات سن کر سائمہ یہ کہتے ہوئے صفدر صاحب کو بلانے چلے گی۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوست؟ صفدر صاحب آتے ہی سلطان شاہ کو گلے لگاتے ہوئے کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، آج ہم یہاں ایک خاص مقصد سے آئے ہیں۔ سلطان شاہ اپنی خیریت بتانے کے ساتھ ہی اپنے یہاں آنے کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ ہاں کہو یار، صفدر صاحب خوشی ہلاکی سے کہتے ہیں۔ صفدر صاحب میں یہاں اپنے بیٹے ریحان کے لیے تمہاری بیٹی نازلی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، میں ہماری دوستی کو مزید پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان شاہ آرام سے اپنی بات کہتے ہیں اور مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں ایک بار نازلی کی مرضی ضرور معلوم کروں گا، اس کے بعد تمہیں جواب دوں گا۔ صفدر صاحب بھی اطمینان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ نازلی بیٹا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ رات کو سائمہ صاحبہ نازلی کے روم میں جا کر اسے کہتی ہیں جی مام بولیں کیا بات ہے؟ نازلی ہوتی ہے بیٹا آج تمہارے پاپا کے دوست آئے تھے بیٹے ریحان کا رشتہ لے کے، تمہارے پاپا بہت خوش ہیں لیکن وہ پہلے تمہاری مرضی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ سائمہ صاحبہ نازلی کی طرف دیکھتے ہی کہتی ہیں پیار سے کہتی ہیں ماما کیا میرے لیے ریحان سر کا رشتہ آیا ہے؟ نازلی آنکھیں بڑی کر کے پوچھتی ہے ہاں بیٹا اس کا ہی آیا ہے، تم بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ سائمہ صاحبہ کہتی ہیں ماما آپ اور پاپا میرے لیے جو بھی کریں گے وہ بہترین ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نازلی مسکراتے ہوئے کہتی ہے جیتی رہو میری جان۔ ہیلو السلام علیکم نوید بہن، سائمہ صاحبہ فون پہ پوچھتی ہیں۔ وعلیکم السلام، میں نوین ہوں، آپ کون؟ میں نازلی کی ماما بات کر رہی ہوں۔ سائمہ صاحبہ کہتی ہیں جی 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 بولیں بہن، کیا جواب ہے آپ کا؟ پھر نوین خوشی سے پوچھتی ہے ہمیں رشتہ منظور ہے، آپ جب چاہے رسم کے لیے آ سکتے ہیں۔ سائمہ بھی خوشی سے جواب دیتی ہے بہت شکریہ بہن، میں شاہ صاحب سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی، اللہ حافظ۔ نوین کہتی ہے مبارک ہو۔ نوین بیگم ڈرائنگ روم میں مٹھائی لے کر آتی ہے اور سیدھا ریحان کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ کیا ہوا موم، ایسا کیا ہوا جس کی مٹھائی آپ صرف ریحان کو ہی کھلا رہی ہیں؟ اذلان تجسس سے پوچھتا ہے بیٹا جی ریحان کا رشتہ پکا ہو گیا اور ہم اگلے جمعے ریحان کی منگنی کی رسم کرنے جائیں گے۔ نوین بیگم خوشی سے کہتی ہے اس کا رشتہ کس سے ہوا ہے اور کب ہوا ہے؟ مجھے خبر بھی نہیں، اٹس ناٹ فیئر موم۔ اذلان احتجاجی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے بیٹا ریحان کا رشتہ میرے دوست صفدر کی بیٹی نازلی سے طے ہوا ہے۔ سلطان شاہ ریحان سے کہتے ہیں اور گڈ مبارک ہو میرے بھائی، اور یہ کہتے ہی اذلان ایک بڑا گلاب جامن ریحان کے منہ میں ٹھونس دیتا ہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر اذلان، آج آپ بہت پرسکون لگ رہے ہیں ہسپتال میں؟ اذلان کے ساتھ چلتے ہوئے کہتی ہے تمہاری اس بات سے کیا مطلب ہے بریرہ کہ میں آج پرسکون لگ رہا ہوں؟ اذلان آبرو کو اچکاتے ہوئے کہتا ہے کیا میرا مطلب ہے کہ آپ عموماً مجھے چیختے چلاتے ہی پائے جاتے ہیں لیکن اس وقت خاموش ہیں، کوئی خاص وجہ؟ دیکھو بریرہ آج میرا موڈ بہت اچھا ہے اور میں تم سے بحث نہیں کر کے اسے تباہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تم جاؤ اور مریضوں کو دیکھو۔ اذلان کی بات سن کر بریرہ نے برے برے منہ بنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے جبکہ اذلان اس کو ایسا کرتے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ایول کوئن ڈیول کے بارے میں خبر آئی ہے کہ ایک لڑکا بلیک روم میں آ کر کوئن سے کہتا ہے کہ ہاں بولو حاشر کیا خبر ہے؟ کوئن سرد آواز میں کہتی ہے ڈیول مختلف جگہ لڑکیاں اغوا کر کے، اور خبر یہ ہے کہ وہ ان سب لڑکیوں کو ملک کے باہر بھیجنا چاہتا ہے اور کچھ دن تک ڈرگز اور بھاری تعداد میں اسلحہ بھی اسمگل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ لوگوں کی باڈی کو مختلف پارٹس نکال کر دوسرے ممالک میں فروخت کر رہا ہے، اور سب میں سٹی ہاسپٹل کا کوئی ڈاکٹر بھی شامل ہے۔ حاشر ساری بات کوئن کو بتا کر اس کے بولنے کا انتظار کرتا ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ پتہ لگاؤ کہ ڈاکٹر کون ہے اور ڈیول کے گھر میں موجود
ہمارے آدمی سے کہو کہ اس جگہ کا معلوم کرے جہاں لڑکیوں کو رکھا گیا ہے، باقی سب میں دیکھوں بعد میں دیکھیں گے۔ کوئن کہتے ہی روم میں چل جاتی ہے۔ بریرہ بیٹا تم نے شاپنگ نہیں کرنی کیا؟ حنین بیگم بریرہ سے پوچھتی ہے۔ شاپنگ مگر کس لیے ماما؟ بریرہ الجھن سے کہتی ہے تمہیں نہیں پتہ نازلی کا رشتہ طے ہو گیا اور اس جمعے اس کی منگنی ہے۔ حنین حیرت سے کہتی ہے اچھا، مگر مجھے تو نازلی نے کچھ نہیں بتایا۔ اور یہ کہتے ہوئے نازلی کے گھر چلی جاتی ہے۔ بریرہ دھڑام سے دروازہ کھول کر نازلی کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور اپنی آنکھیں مزید بڑی کر کے نازلی کو گھورتی ہے۔ اللہ خیر، کیا ہو گیا بریرہ؟ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ نازلی اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے اچھا جی، اگر تم مجھ سے اتنا ہی ڈرتی ہو تو اپنی منگنی کی اتنی بڑی بات مجھ سے کبھی نہ چھپاتی۔ بریرہ دانت پیستے ہوئے کہتی ہے یار، مجھے تمہیں بتانے آنے والی تھی، مگر تم ہی آفت بن کر آ گئی ہو۔ نازلی معصوم سی شکل بنا کر اچھا، اب زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتاؤ شاپنگ پر کب جانا ہے؟ اور میری بات غور سے سنو، تمہاری منگنی کا ڈریس میری پسند کا ہوگا۔ بریرہ فوراً سے اپنی ٹون بدلتی ہے، کہتی ہے اور نازلی کا حکم دیتی ہے اوکے بابا، میں تمہاری پسند کا ہی ڈریس پہنوں گی۔ اب خوش؟ نازلی بریرہ کو گلے لگتے ہوئے کہتی ہے ہم خوش۔ بریرہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہتی ہے ڈاکٹر فرقان کسی سے فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی انہیں پیچھے سے پکڑتا ہے اور بے ہوش کر کے لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر اذلان۔ بریرہ اذلان کے ساتھ چلتے ہوئے اسے مخاطب کرتی ہے ہم بولو۔ بریرہ اذلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے ڈاکٹر اب تو آپ مجھے نہیں ڈانٹا کرے نا۔ بریرہ نہایت معصوم شکل بنا کر اذلان سے کہتی ہے اور آپ ایسا کیوں لگتا ہے؟ اذلان بریرہ کے معصوم چہرے کی طرف نظر ہٹا کر کہتا ہے کیونکہ اب ہم تو رشتہ دار بننے والے ہیں۔ بریرہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہتی ہے اچھا وہ کیسے؟ اذلان اچھا کو لو تھوڑا لمبا کرتے ہوئے کہتا ہے وہ ایسے کہ میری بیسٹ فرینڈ کی شادی آپ کے بھائی سے ہو رہی ہے تو ہوئے نا ہم رشتہ دار۔ بریرہ اپنی بات کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اور اذلان تو بریرہ کی بات سن کر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ فرقان جب ہوش آتا ہے تو وہ ایک کمرے میں بند ہوا پایا جاتا ہے۔ فرقان دیکھ کر چلانا شروع کر دیتا ہے اور اس کی آواز سن کر کوئن روم میں آتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ سیاہ ہوڈی پہنے ہوتی ہے۔ اچھا ہوا جو تم خود ہی ہوش میں آگے، ورنہ میرے ہوش میں لانے کا طریقہ تمہیں کچھ خاص پسند نہ آتا۔ کوئن اپنی سرد آواز میں فرقان سے کہتی ہے او کون ہو تم اور کیوں لائی ہو مجھے یہاں؟ فرقان غصے سے کہتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دینے۔ کوئن اس سے بھی زیادہ غصے سے کہتی ہے کون سے گناہ؟ فرقان کانپتے ہوئے کہتا ہے وہ ہی جو تم ایک ڈاکٹر ہو کر کرتے ہو اور تمہارا کام ہے لوگوں کو سکون پہنچانا اور ان کی خدمت کرنا، لیکن تم ایک کسائی بن گئے اور معصوم لوگوں کے جسم کے اعضاء نکال کر چند پیسوں کے لیے بیچنے لگے ہو۔ کوئن دھاڑتی ہوئی کہتی ہے معاف کر دو مجھے۔ فرقان اپنی موت سامنے دیکھ کر لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہتا ہے معافی تمہیں ملے گی اور آزادی بھی، لیکن سب لوگوں کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد جو تم انہیں دیتے آ رہے ہو۔ کوئن اپنی بات کہتے ہیں اپنے خاص آدمی حاشر کو آواز دیتی ہے اور کوئن کی آواز پر حاشر روم میں داخل ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے ہوتی ہے جس میں مختلف قسم کے اوزار ہوتے ہیں۔ فرقان کی یہ سب حالت دیکھ کر خراب ہونے لگتی ہے۔ کوئن اس ٹرے میں سے ایک تیز دھار آری اٹھاتی ہے اور کہتی ہے تمہیں معلوم ہے جب کسی کے جسم کا کوئی حصہ کاٹا جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ مجھے معاف۔ فرقان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک زوردار چیخ کی آواز روم میں گونجتی ہے اور فرقان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا زمین پر پڑا ہوتا ہے۔ فرقان اپنا ہاتھ دیکھ کر جس میں پانی کی طرح خون بہہ رہا ہوتا ہے مزید چیخنے چلانے لگتا ہے اور کوئن غصے میں ایک اور وار کر کے اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیتی ہے۔ فرقان درد برداشت نہیں کر پاتا اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کو ہوش میں لاؤ، کوئن حاشر سے کہتی ہے۔ کوئن کہتے ہی حاشر ٹھنڈے پانی کی بالٹی فرقان پر انڈیل دیتا ہے جسے فرقان کا چیختا ہوا ہوش میں آتا ہے۔ اب محسوس ہوئی تکلیف کوئن فرقان کے بال پکڑ کر اسے کہتی ہے مجھے معاف کر دو۔ فرقان کی بات سن کر کوئن اپنا تیز دھار چاقو اس کی شارک پر پھیر دیتی ہے اور فرقان کا بے وجود اس کرسی سے لڑک جاتا ہے۔ لو کر دیا معاف۔ کوئن کی ڈکشنری میں معافی کا ایک مطلب ہے موت۔ حاشر اسے ٹھکانے لگا کر جگہ صاف کروا دینا۔ کوئن کہتی ہوئی روم سے باہر چلی جاتی ہے جبکہ حاشر فرقان کا حال دیکھ کر جھرجھری لیتا ہے اور کوئن کا دیا کام کرنے لگتا ہے۔ آج جمعے کا دن ہوتا ہے اور نازلی کی منگنی بھی صبح سے بریرہ نازلی کے پیچھے ہی لگی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پارلر چلے اور بلاخر نازلی بریرہ کے سامنے ہارن مار کر اس کے ساتھ پارلر چلی جاتی ہے۔ منگنی کا انتظام صفدر صاحب کے لان میں کیا گیا اور ریحان آج وائٹ شلوار قمیض میں شہزادہ لگ رہا ہوتا ہے جبکہ اذلان آج بلیک شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے۔ ریحان اپنی فیملی کے ساتھ نازلی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اسے نازلی بریرہ کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور نازلی نے بریرہ کی پسند کا پرپل لانگ فراک پہنا ہوتا ہے جبکہ وائٹ موتیوں کا کام خوبصورتی سے کیا ہوا اب میک اپ نازلی کے نقوش کے مزید واضح ہو جاتے ہیں اور جو اسے مزید خوبصورت بناتے ہیں جبکہ بریرہ نے آج بلیک لانگ فراک کے ساتھ ریڈ دوپٹہ پہنا ہوتا ہے۔ اتفاق سے بریرہ اور اذلان کی ڈریسنگ سیم ہی ہوتی ہے۔
منگنی کا فنکشن شروع کیا جاتا ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں۔ بریرہ انہیں انگوٹھی پہناتے دیکھ کر ایکسائٹمنٹ اچھلنے لگتی ہے۔ حنین بیگم ایسا کرنے سے روکتی ہے، جس پر بریرہ برے برے چہرے بنانے لگتی ہے اور اذلان اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے آج آپ مس نازلی، ریحان صاحب کو مصروف دیکھ کر نازلی کے کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ ریحان کی بات سن کر نازلی کچھ شرم سے اپنا سر جھکا لیتی ہے اور یہ اس کی حرکت دیکھ کر ریحان کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آتی ہے۔ ریحان کی منگنی ہوگی، کیسے کیسے ریحان میرے علاوہ کسی اور زندگی میں شامل کر سکتا تھا، کیسے؟ ہنا چیختے ہوئے سارا کمرہ برباد کر دیتی ہے۔ ہنا ریحان کی یونیورسٹی فیلو ہوتی ہے اور شروع ہی سے ریحان کو پسند کرتی ہے اور اب ریحان کے ساتھ بزنس پارٹیز کی بیٹی حیثیت سے رابطے میں تھی، اور ہنا کو شروع ہی سے نازلی کا ریحان کے قریب رہنا پسند نہیں تھا، اور آج جب اسے ریحان اور نازلی کی منگنی کی خبر ملتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ ریحان نہیں، تمہیں کسی کا ہونے نہیں دوں گی، تم صرف میرے ہو اور صرف میرے۔ یہ سب کہتے ہوئے ہنا کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ٹو 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 رات کے 2 بجے نازلی کا فون رنگ کرتا ہے اور نازلی نیند اسے بند آنکھوں سے بنا نمبر دیکھے یس کر کے کال لگاتی ہے۔ ہیلو، مخالف سمت میں بے چین بیٹھے شخص کے کانوں سے جیسے نازلی کی نیند بھری آواز ٹکراتی ہے تو اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ کمال بات ہے، تم میری نیندیں اڑا کر اتنی گہری نیند میں سو رہی ہو۔ جیسے ہی نازلی کے کانوں میں ریحان کی آواز ٹکراتی ہے تو اس کی بھاگ کر اٹھ جاتی ہے اور وہ سنبھل کر بولتی ہے، ریحان سر، آپ اس وقت مجھے فون کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو میرا فون کرنا برا لگا؟ نازلی، ریحان الٹا سوال، نہیں بس سر اتنی دیر ہو گئی ہے اس لیے نہ پھر تھوڑا عجیب لگا۔ نازلی سنبھل کر جواب دیتی ہے، نازلی میں نے آپ سے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا کیا آپ اس رشتے سے خوش ہیں؟ نازلی ریحان سے سوال کرتا ہے، سر اب ہماری منگنی ہو چکی ہے اور 1 مہینے کے بعد شادی بھی ہے، اب تو سوال کا مطلب ہی نہیں۔ نازلی بھی ہے ریحان سے پوچھتی ہے، نازلی آپ صرف اپنی پسند بتائیں، منگنی اور شادی کی فکر نہ کریں۔ ریحان تحمل سے کہتا ہے، سر جو آپ میرے والدین ماں باپ کی پسند وہی میری پسند، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی۔ نازلی کہتے ہی فون رکھ دیتی ہے۔ ریحان بھی نازلی کی مرضی جان کر سکون میں آنکھیں موند لیتا ہے۔ بریرہ، میرے پاس ایک نیوز ہے جسے سن کر تم کافی خوش ہو جاؤ گی۔ اذلان ایک مریض کا چیک اپ کرتی ہوئی بریرہ کے پاس آ کر کہتا ہے، اچھا تو پھر جلدی سے بتا دینا ڈاکٹر اذلان۔ بریرہ خوش ہوتے ہوئی پوچھتی ہے، اگلے مہینے ہمارے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم لسبیلا جا رہی ہے فری آئی کیمپ کے لیے اور اس ٹیم میں ہمارا نام بھی شامل ہے۔ واو اذلان، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت مزہ آئے گا۔ بریرہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے، ہاں اس لیے تو تمہیں بتا رہا ہوں۔ اذلان بھی بریرہ کی خوشی دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مگر یہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ قسمت ان کے ساتھ کیا سوچے بیٹھی ہے اور سفر ان دونوں کی زندگی کو مکمل طور پر بدلنے والا ہے۔ کوئن، کیا میں اندر آ جاؤں؟ حاشر کوئن سے اندر آنے کی اجازت لیتے ہوئے کہتے ہیں، ہاں حاشر آ جاؤ، کیا خبر ہے؟ کوئن حاشر سے کہتی ہے، کوئی خبر ملی کہ ڈیول نے سارا اسلحہ 15 تاریخ کو بوٹ کے ذریعے ٹرانسپورٹ کرنا ہے؟ اور حاشر کوئن سے کہتے ہیں، ہم اب تو 15 تاریخ کا ویٹ کرو، دیکھو ڈیول کو کتنا بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ کوئن سرد آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ریحان میری نازلی کی امی سے بات ہو گئی ہے، تم کل نازلی کو اپنے ساتھ مارکیٹ لے جانا اور وہ اپنی پسند کا برائڈل ڈریس لے لے۔ نوین بیگم ریحان سے کہتی، ٹھیک ہے ماما، میں لے جاؤں گا۔ ریحان نوین بیگم کو دیکھتے ہوئے پیار سے کہتا ہے، نازلی بیٹا۔ سائمہ صاحبہ نازلی کو آواز دیتی، جی ماما۔ نازلی سائمہ صاحبہ سے پوچھتی ہے، نازلی تم تیار رہنا، کل ریحان آئے گا تمہیں شاپنگ کے لیے لے کے جانے کے لیے، تم اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر لو، اب وقت ہی کتنا رہ گیا ہے۔ نازلی سائمہ صاحبہ کی بات سن کر اس بات میں ہی گردن ہلاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اذلان بریرہ اذلان کو پکارتی ہے، ہم بولو بریرہ۔ اذلان مصروفیت سے کہتا ہے، ڈاکٹر کیا آپ نے شاپنگ کر لی ہے؟ بریرہ اذلان سے اس طرح پوچھتی ہے جیسے اسے ضروری کوئی بات ہی نہیں بریرہ، ابھی تک تو نہیں، میں نے شاپنگ نہیں کی ہے۔ اذلان نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہتا ہے، ڈاکٹر کل ہماری چھٹی ہے تو میں کل شاپنگ پر جاؤں گی، اگر آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ بریرہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہتی ہے۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر اذلان نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دیتا ہے اور بریرہ خوش ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کیوں تم میرے لیے اتنا ہوتی جا رہی ہو بریرہ، کیوں؟ اذلان خود سے ہی مخاطب ہوتے ہیں اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتا ہے، جبکہ یہ خوبصورت منظر ڈاکٹر جواد جلدی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس پاس پڑے گملے کو ٹھوکر مار کر چلا جاتا ہے۔ ریحان نازلی کے گھر کے باہر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اس سے نازلی بلو کلر کی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ لیے باہر آتے نظر آتی ہے۔ ریحان نازلی کو دیکھتے ہی اس کے اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ کب نازلی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی ہے۔ چلے، نازلی کی طرف سے آواز سے ریحان ہوش میں آتا ہے اور اس کی طرف مسکرا کر کہتے ہیں، گاڑی مال کی طرف راستے پر ڈال دیتا ہے۔ ریحان اور نازلی ابھی تک 5 شاپس گھوم چکے تھے لیکن ریحان کو ابھی تک کچھ بھی پسند نہیں آ رہا اور اب بس بھی کرے ریحان، میں تھک چکی ہوں۔ جیسے ہی ریحان کے کانوں میں نازلی کی تھکی ہوئی آواز ٹکراتی ہے، ریحان کہتا ہے، نازلی ابھی تم تھک گئی ہو، کل تمہیں پورا مال گھومنا ہے۔ ریحان کی بات سن کر نازلی کا منہ حیرت سے کھل جاتا ہے۔